ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی صبح عام دنوں سے زیادہ روشن تھی، مگر محل کے در و بام پر المناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹیپو نے اپنے دونوں بیٹوں شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ معز الدین کو بیگمات کے سامنے طلب کیا، پھر تمام صورتحال سمجھانے کے بعد اپنے ان بچوں سے مخاطب ہوا جن کی عمریں 14 اور 15 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ تم ایک عجیب و غریب محاذ جنگ پر جا رہے ہو، جہاں تمہارے ساتھ نہ تمہارا باپ ہوگا اور نہ کوئی لشکر ہوگا۔ تم دونوں بھائیوں کو تنہا لڑنا ہے۔ میں یہ خبر سن کر تو مطمئن ہو سکتا ہوں کہ لارڈ کارنوالیس نے تمہیں قتل کرا دیا، مگر اس خبر سے مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی کہ تم نے اس فرنگی سے رحم و کرم کی بھیک مانگی یا کوئی رعایت طلب کی۔ سلطان بابا، ایسی کوئی خبر آپ تک نہیں پہنچے گی۔ دونوں شہزادوں کے سر بلند تھے اور لہجوں میں بڑی استقامت تھی۔ ٹیپو دونوں شہزادوں کو لے کر دربار کی طرف بڑھا۔ حرم سرا میں ایک کوہرام برپا تھا اور رقیہ بانو شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میجر ڈفٹن دونوں شہزادوں کو لے کر لارڈ کارنوالیس کے خیمے کے قریب پہنچا تو انگریز گورنر جنرل نے خیمے سے باہر نکل کر شہزادوں کا استقبال کیا اور میجر کی طرف ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے بولا، ابھی تیرا کام ختم نہیں ہوا ہے، اسے آج ہی سلطان کے حوالے کر دے۔ میجر ڈفٹن گھوڑے پر سوار ہو کر دوبارہ ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہوا اور لارڈ کارنوالیس کا خط پیش کرتے ہوئے بولا، آپ کے لیے بطور خاص گورنر جنرل بہادر کا محبت نامہ۔ ٹیپو نے خط پڑھنے کا حکم دیا۔ لارڈ کارنوالیس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، کورگ کا علاقہ بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ کاتب کی غلطی سے یہ شرط معاہدے میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ لارڈ کارنوالیس کا خط سن کر ٹیپو سناٹے میں آ گیا، مگر صلح نامے میں یہ شرط تو موجود نہیں تھی۔ آخر سلطان حیرت و سکوت کے گرداب سے نکلا اور نہایت تلخ لہجے میں میجر ڈفٹن سے مخاطب ہوا، لارڈ کارنوالیس کمپنی کا گورنر جنرل ہے یا سیاسی بازیگر؟ اس سلسلے میں گورنر جنرل بہادر بے قصور ہیں۔ میجر ڈفٹن بڑی بے حیائی کے ساتھ اپنے آقا کی ہمنوائی میں مصروف تھا۔ یہ کاتب کی غلطی ہے جس کے لیے لارڈ صاحب جواب دہ نہیں۔ اگر میں اس شرط کو تسلیم نہ کروں، ٹیپو لارڈ کارنوالیس کی فریب کارانہ چال کو سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے الفاظ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس آخری شرط کو تسلیم کیے بغیر صلح کا معاہدہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ میجر ڈفٹن کے الفاظ اپنے تھے، مگر اس کے منہ میں زبان لارڈ کارنوالیس کی تھی۔ لارڈ کارنوالیس جانتا تھا کہ سلطان اپنے بیٹوں کی وجہ سے دوبارہ جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ آخر یہی ہوا۔ ٹیپو نے نہایت جبر کے عالم میں کورگ کا علاقہ بھی انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ معاہدے کی روح سے 12 محل، سیلم، انور نگری، سنکل ورگ، ڈنڈیگل اور کیلیکٹ انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ دریائے تنگا بھدرا سے شمال کی طرف کا سارا علاقہ مراٹھوں کو ملا اور تارتیری، پارمری اور بلاری نظام کے حصے میں آئے۔ انگریزوں سے جنگ کے خاتمے پر سلطان نے اثر نو سلطنت کے انتظامات پر توجہ دی۔ ایک بار پھر میر صادق علی ریاست کا وزیر اعظم مقرر ہوا۔ اتحادیوں سے جنگ کے دوران میر صادق کا کردار جانثارانہ تھا۔ وہ بار بار سلطان کے جاہ و جلال پر قربان ہونے کی قسمیں کھاتا تھا۔ یہی میر صادق کی سب سے بڑی منافقانہ چال تھی، اور اسی چال سے سلطان ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا۔ مزید یہ کہ دوسرے فوجی افسروں اور امیروں نے بھی میر صادق کی وکالت کرتے ہوئے کہا، بے شک وہ سخت گیر ہے، مگر ریاست کے بہترین انتظام کے لیے یہ سختی بھی بہت ضروری ہے۔ غرض اسی قسم کی باتوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ وہ میر صادق کی سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر کے اسے دوبارہ اس کے منصب پر بحال کر دے۔ خود میر صادق بھی اپنے حق میں فضا سازگار دیکھ کر نئے انداز سے سلطان کی خوشامد پر اتر آیا تھا اور اپنے آپ کو سلطنت خداداد کا سب سے بڑا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں میر محمد صادق، سلطنت خداداد کا ادنیٰ نمک خوار، اپنے پروردگار
اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر اقرار کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اپنے آقا سلطان معظم کا وفادار رہوں گا۔ میرا دل، میرا دماغ اور میری آنکھیں اسی کے حکم کی تابع رہیں گی۔ اپنے آقا کی طرف سے میرے دل میں کبھی کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ میرا دماغ ہمیشہ سلطان عالی مقام کی ترقی اور سلطنت کی توسیع کے لیے منصوبہ سازی کرتا رہے گا، اور میری گنہگار آنکھیں ہمہ وقت آقا کے جاہ و جلال کے آگے سجدہ ریز رہیں گی۔ اگر میں اپنے عہد نامے سے سر منہ بھی انحراف کروں تو خدائے بزرگ و برتر اسی دنیا میں میرا منہ کالا کر دے، اور پھر جب بھی مر جاؤں تو وہ مجھے دوزخ کا ایندھن بنا دے۔ میر صادق علی نے اپنے گزشتہ عہد نامے میں نئے الفاظ کا اضافہ کر دیا تھا، اور یہ الفاظ اس قدر پر اثر تھے کہ ٹیپو جیسا سادہ دل حکمران اس کے لہجے کی ریاکاری کو محسوس نہ کر سکا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اب تک میر صادق پر غداری کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا، وہ صرف ریاستی خزانے کی خرد برد میں ملوث تھا۔ سلطان نے میر صادق کے اس جرم کو ایک عام انسانی لغزش سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میر صادق کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بحال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پڑھا لکھا انسان تھا اور ملک کی سیاست پر اس کی گہری نظر تھی۔ مختصر یہ کہ میر صادق اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا، اور سلطان کی سادہ لوحی نے سلطنت خداداد کے سب سے بڑے غدار کو اپنے لطف و کرم کے سائے میں پناہ دے دی۔ اپنے چہرے پر وفاداری کے نقاب پہنے ہوئے دوسرے غداروں نے بھی کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ حلف اٹھائے، اور جو حقیقتاً اہل وفا میں سے تھے ان کی زبانیں بس اتنا ہی اقرار کر سکیں۔ آزمائش کی راہ میں خدا ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام وزراء اور عمرہ کے حلف اٹھانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ پھر جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو سلطنت خداداد کے حکمران نے ایک مختصر مگر پرجوش تقریر کی۔ مومن کا مقصود حیات اول و آخر جہاد ہے۔ جن لوگوں نے جہاد ترک کیا وہ دشمنوں کی خوراک بن گئے۔ زندگی کی محبت نے انہیں بزدل و ناکارہ بنا دیا، اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ جذبہ جہاد اور اپنی صفوں میں مکمل اتحاد ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ جن کی صفیں منتشر ہوئیں وہ خود بھی وقت کی تیز ہوا میں خس و خاشاک کی مانند بکھر گئے۔ میری حمایت کے بجائے دین اسلام کی حمایت کا عہد کرو۔ تم لوگ دنیا میں اسلام ہی کے نام سے پہچانے گئے، اور اسی کی برکت سے تمہیں سربلندیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس دعوت میں کسی ہندو افسر کو شریک نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وزیر خزانہ پورنیا وہاں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی سلطان کی تقریر ختم ہوئی تمام عمرہ نے بلند آوازوں کے ساتھ دوسرا حلف اٹھایا۔ ان آوازوں میں تمام غدار عمرہ کی آوازیں زیادہ بلند تھیں، خصوصاً میر صادق علی چیخنے کے سے انداز میں بار بار کہہ رہا تھا، جہاد اور صرف جہاد، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد تمام عمرہ کو سرخ رنگ کی خلعتیں پیش کی گئیں۔ سید غفار، شجاعت خان اور دوسرے جانثار تو سلطان کی اس عنایت خاص کا مفہوم سمجھ گئے تھے، لیکن میر صادق اور دیگر غدار عمرہ کے چہروں پر حیرت کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ یہ خلعت شاہی نہیں، تمہارا کفن ہے، ٹیپو نے اپنے عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے وقت سے پہلے پہن لو کہ اب یہی تمہارا لباس ہے۔ آئندہ جب تم دربار میں آؤ تو اسی کفن کو اپنے جسموں پر سجا کر آؤ تاکہ تمہیں تمہارا عہد یاد رہے۔ سلطان کی گفتگو سن کر ایک لمحے کے لیے غدار عمرہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ بڑے ریاکار تھے، فوراً ہی لہجہ بدل کر کہنے لگے، سلطان معظم کا ہزار بار شکریہ کہ حضور نے ہمیں اس خلعت گراں بہا سے سرفراز کیا۔ سرکار والا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عہد سچے ہیں، اور ہم اسی وقت سے اپنی موت کا استقبال کرتے ہیں۔ میر صادق سب سے بڑا منافق تھا، اس لیے پرجوش انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلطان کی بخشی ہوئی خلعت کو بار بار بوسہ دینے لگا۔ سلطان کا احسان عظیم ہے کہ ان کے دستے کرم نے ایک غلام کے جسم پر خون رنگ کفن سجایا۔ یہی میری قبائے سعادت ہے اور یہی میری خلعت فاخرہ۔ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آقا کے جاہ و جلال پر قربان ہو جاؤں۔ خود سلطان نے بھی سرخ رنگ کی قبا پہن لی تھی، اور وہ اسی لباس میں اپنے سرکاری فرائض انجام دیتا تھا۔ شہزادہ معز الدین اور شہزادہ عبدالخالق کی جدائی میں رقیہ بانو کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ریاست کے بہترین طبیب رقیہ کا علاج کر رہے تھے، مگر اس غمزدہ ماں کے لیے ہر دوا بے اثر تھی، جس کی آغوش محبت کو لارڈ کارنوالیس نے اجاڑ دیا تھا۔ ٹیپو اپنی شکستہ دل شریک حیات کو بار بار تسلیاں دے رہا تھا، میری طرف دیکھو،
کہ میں نے بھی خونی کفن پہن لیا ہے۔ اب میرا یہ لباس اسی وقت اترے گا جب تمہارے دونوں بیٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں گے۔ رقیہ بانو شوہر کا درد سمجھتی تھیں، مگر انہیں اپنے دل پر قابو نہیں رہا تھا، اس لیے سلطان کی تسکین آمیز گفتگو بھی بے نتیجہ ثابت ہو رہی تھی۔ آخر 1 سال تک مسلسل بیمار رہ کر رقیہ بانو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میرے شہزادے واپس آ جائیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ تمہاری ماں بہت مجبور تھی، اس سے زیادہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا کہ وہ شب تنہائی میں ایک شمع کی طرح قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور پھر ایکایک بجھ گئی۔ الفراق میرے بچوں، خدا کسی ماں کو یہ دکھ نہ دے کہ بس یہی میری دعا ہے۔ رقیہ بانو کی زبان سے ادا ہونے والے یہ آخری الفاظ تھے جنہیں سن کر ٹیپو کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوا جیسے کسی آہنی چٹان میں کئی شگاف نمایاں ہو گئے ہوں۔ جب رقیہ بانو کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس وقت شجاعت خان نے سلطان سے عرض کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لارڈ کارنوالیس کے پاس چلا جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ… ابھی شجاعت خان کی یہ بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ سلطان نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، شجاعت خان، میں تم سے ایسی دل آزار باتوں کی توقع نہیں رکھتا۔ پہلے تو لارڈ کارنوالیس جیسا شفاق انسان تمہاری درخواست قبول نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض وہ شہزادوں کی چند روز رہائی پر آمادہ بھی ہو جائے تو میں اس ذلت کو برداشت نہیں کروں گا۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا دوں اور وہ میرے ہاتھوں کو کسی گداگر کے ہاتھ سمجھ کر جھٹک دے۔ شجاعت خان، میں نے آج تک اپنے خدا کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ بے شک میری زندگی میں یہ گراں لمحہ آ گیا ہے، مگر خدا اسے بھی سلامتی کے ساتھ گزار دے گا۔ پھر وہ سنگین لمحہ اس طرح گزرا کہ سلطان کی محبوب بیوی رقیہ بانو دنیا سے گزر گئیں اور ٹیپو نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتار دیا۔ یہ ایک اور جاں گداز ساعت تھی۔ سلطان اپنے اس ہمسفر کی رفاقتوں سے محروم ہو گیا تھا جو موسم کی تمام سختیوں میں اس کا شریک تھا۔ ٹیپو کی تنہائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر اس نے عام حکمرانوں کی طرح شراب کی سراہی یا کسی خوبصورت رقاصہ کے آنچل میں اپنی تنہائیوں کا علاج نہیں ڈھونڈا۔ وہ حسب دستور عشاء کی نماز تک درباری کاموں میں مصروف رہتا اور پھر رات کا کھانا کھا کر اپنی خوابگاہ کے فرش پر سو جاتا۔ جس روز دونوں شہزادے لارڈ کارنوالیس کی قید میں گئے تھے، اسی دن سے ٹیپو نے اپنی خوابگاہ کا قیمتی ساز و سامان غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرا دیا تھا۔ وہ خود ٹاٹ جیسے موٹے کپڑے کے بستر پر سویا کرتا تھا۔ بعض جانثار عمرا نے سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، سلطان ذی وقار، یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں کہ جس سے متاثر ہو کر آپ اپنا طرز حیات ہی بدل ڈالیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ٹیپو اپنے عمرا کی بات سن کر برہم نظر آنے لگا۔ شکست معمولی یا غیر معمولی نہیں ہوتی، شکست بہرحال شکست ہوتی ہے۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، مگر میں اپنا آدھا ملک گنوا چکا ہوں اور میرے دونوں بیٹے فرنگیوں کی قید میں ہیں۔ اگر شکست و فتح کا یہ معاملہ 2 حکمرانوں کے درمیان ہوتا تو میں ہرگز زمین پر نہ سوتا۔ لارڈ کارنوالیس سے شکست کا انتقام لینے کے لیے میں نے قبل از وقت خونی کفن پہن لیا ہے، جسے میں کسی حالت میں بھی نہیں اتارتا۔ مگر یہ معاملہ براہ راست میرے اور میرے بیٹوں کے درمیان ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عبدالخالق اور معز الدین اس وقت کس حال میں ہوں گے اور فرنگی جنرل نے انہیں کس حال میں رکھا ہوگا۔ یہ میرا اراکین سلطنت سے نہیں، اپنے بیٹوں سے عہد ہے کہ جب تک وہ محل واپس نہیں آئیں گے میں اسی طرح فرش خاک پر سوتا رہوں گا۔ ایک باپ کی محبت کا یہ انداز دیکھ کر عمرا کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ بڑا عجیب باپ تھا، اہل دنیا کے سامنے مسکراتا تھا کہ جیسے اسے اپنے بیٹوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تنہائی میں اس پر کیا گزرتی تھی۔ قریب کے کچھ لوگوں نے بس اتنا ہی دیکھا تھا کہ اس کی پشت ریشمی بستروں سے علیحدہ ہو گئی تھی اور وہ کھدر کے ٹاٹ پر اس طرح سو رہا تھا جیسے کوئی مفلوک الحال انسان۔ سید غفار بہت دیر تک اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتے رہے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کے آبشار بہہ نکلے اور انہیں سلطان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ سلطان ایک محاذ جنگ پر رات کے وقت اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان حیران تھا کہ اسے کس نے جگایا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی سماعت میں انسانی کراہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سلطان بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سلطان نے باہر آ کر دیکھا،
خیمے کے دروازے پر پہرا دینے والے محافظوں کو خوشگوار موسم نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ سلطان کسی خطرے کا احساس کیے بغیر اس طرف بڑھا جدھر سے وہ آوازیں ابھر رہی تھیں۔ چند قدم آگے جانے کے بعد ٹیپو پر یہ راز کھلا کہ اس کے خیمے کے قریب ہی جنگی قیدیوں کا خیمہ ہے۔ سلطان بے خوف و خطر تنہا ان لوگوں کے درمیان میں چلا گیا جو بظاہر پابند زنجیر تھے مگر اول و آخر دشمن تھے۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ سلطان نے قیدیوں سے پوچھا۔ تمہاری چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ ہم پیاسے ہیں، قیدی بڑی مشکل سے بول رہے تھے۔ پانی مانگتے مانگتے ہمارے حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبانیں اور ہونٹ پتھر کے ہو گئے، مگر کوئی ہماری آواز نہیں سنتا، کوئی پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا۔ قیدیوں کی فریاد سن کر سلطان کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اس نے چراغ کی دھندلی روشنی میں دیکھا بہت سے قیدی زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے اور اب ان میں پانی مانگنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ ٹیپو تیز قدموں سے واپس آیا، پانی کی چھاگولیں لے کر قیدیوں کے خیمے میں پہنچا اور اپنے ہاتھوں سے پیاسوں کو پانی پلانے لگا۔ قیدیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے سلطان کو کئی بار اپنے خیمے کی طرف آنا پڑا۔ اس دوران پہرے دار محافظوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ سلطان کو اس حال میں دیکھ کر لرز گئے۔ محافظوں نے بہت چاہا کہ وہ قیدیوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دے سکیں، مگر سلطان نے انہیں جھڑک دیا۔ تم کسی قابل نہیں، نہ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہو اور نہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے ہو۔ شیریں گفتار اور متحمل مزاج ٹیپو بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ پورے لشکر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سید غفار ہمت کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے سلطان کے ہاتھ سے پانی کی چھاگل لینے کی کوشش کی، مگر ٹیپو نے انکار کر دیا۔ سید صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، براہ کرم میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ سید غفار چپ ہو گئے اور ٹیپو سلطان پیاسے قیدیوں کو پانی پلاتا رہا۔ سید غفار اس واقعے کو یاد کر کے روتے رہے اور پھر دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے قصر سلطانی سے چلے گئے، اے خدا، تو ہی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ جس نے کبھی اپنے دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، آج وہ خود کیسی اذیت میں مبتلا ہے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور سلطان کو آزمائش کے اس راستے میں ثابت قدم رکھ۔ اپنے دونوں بیٹوں سے جدا ہونے کے بعد ٹیپو کو سریتا دیوی کا وہ خواب یاد آیا جس میں اس نے نواب حیدر علی کو دونوں بازوؤں سے محروم دیکھا تھا۔ یہی اس خواب کی تعبیر تھی کہ ٹیپو غداروں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا اور دونوں شہزادے لارڈ کارن والیس کے قید میں چلے گئے تھے۔ اس واقعے کو یاد کر کے ٹیپو کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کی دادی اور والدہ نے سریتا دیوی کے ساتھ انتہائی جارحانہ سلوک کیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر نہایت مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، دادی محترم، سریتا کے خواب کی تعبیر ظاہر ہو چکی۔ نواب بہادر کے کٹے ہوئے بازوؤں سے یہی مراد تھی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہو جاؤں۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سریتا کا نام سنتے ہی مجیدہ بیگم غضبناک نظر آنے لگی تھی۔ دادی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلطان کو اصلاح حال کی توقع نہیں رہی تھی، تاہم اس نے اتمام حجت کے طور پر دوبارہ عرض کیا، میری التجا ہے کہ کسی طرح آپ اس لڑکی کی تالیف قلب کر دیں جسے اس محل کے مکینوں نے منحوس کہہ کر پکارا ہے، اور آپ خود بھی توبہ کریں کہ اللہ کو کسی بندے کا یہ طرز کلام پسند نہیں۔ تو ہمارے تجربات و مشاہدات کو جھٹلاتا ہے ٹیپو۔ مجیدہ بیگم کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ روز ازل میں اس کے لیے بس نحوستیں ہی لکھی گئی تھیں، اگر وہ خوش نصیب ہوتی تو اس طرح در در کیوں بھٹکتی؟ کبھی تو خیر کی کوئی خبر لاتی اور کبھی تو برکت و سعادت کا کوئی خواب دیکھتی۔ اس کا ظاہری وجود بھی لعنت زدہ ہے، دل بھی تاریک ہے اور دماغ بھی۔ آنکھیں برے خواب دیکھتی ہے اور زبان بری خبریں بیان کرتی ہے۔ مجیدہ بیگم بڑی بے رحمی کے ساتھ اس لڑکی پر الزام تراشی کر رہی تھی جو سراپا محبت تھی اور جسے تھکا دینے والی ریاضتوں نے انسانی کردار کی ایک خاص بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ سریتا پر خوابوں کے ذریعے عجیب رازوں کا انکشاف ہوتا تھا، مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی۔ بس ایک ٹیپو تھا جس کی محبت میں بے قرار ہو کر وہ محل تک چلی آتی تھی، اور اس نے جو خواب دیکھا تھا بے کم و کاست بیان کر دیا تھا۔ سریتا چاہتی تھی کہ سلطان حفاظتی تدابیر اختیار کر لے،
اور کسی طرح یہ سنگین خطرات ٹل جائیں، مگر لوح محفوظ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا تھا؟ سریتا کا سارا خلوص رائے گاں گیا اور بیگمات نے اسے ایک منحوس اور کالی زبان رکھنے والی عورت قرار دے کر محل سے نکال دیا۔ مجھے تو اس کے ایمان پر بھی شک ہے۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد مجیدہ بیگم دوبارہ ٹیپو سے مخاطب ہوئی۔ اہل ایمان کے یہ انداز ہوتے ہیں کہ ایک جوان عورت ہندوانہ لباس پہن کر سرنگا پٹنم کی گلیوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہے۔ اذیت و کرب کی شدت سے ٹیپو کا چہرہ دھوا ہو گیا تھا۔ بس دادی محترم، کسی کے ایمان پر تو شک نہ کیجیے، یہ براہ راست اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں خالق و مخلوق کی رشتوں کا تعین کرنے والے؟ سامنے کے مناظر سے چشم پوشی تو نہیں کی جا سکتی۔ مجیدہ بیگم کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے۔ ٹیپو مجیدہ بیگم سے مایوس ہو چکا تھا، مجبوراً سلام کر کے اٹھ گیا اور سیدھا سریتا کے پاس پہنچا۔ سریتا سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سمراٹ، آپ یہاں؟ ٹیپو بھی بہت دیر تک سریتا کو دیکھتا رہا، جو کبھی سنگ مرمر کی ایک دلکش عمارت تھی، مگر جسے موسم کی سختیوں نے بے رنگ بنا دیا تھا، اور حالات کی تیز بارشوں کے سبب جس کے تابناک چہرے پر کاہی کی گہری تہ جم گئی تھی۔ تمہارا خواب درست تھا سریتا، ٹیپو نے اتحادیوں سے جنگ اور اس کے بعد کے تمام حالات سناتے ہوئے کہا۔ میں اپنی دادی صاحبہ اور والدہ محترمہ کو قائل نہیں کر سکا۔ میری ہزار کوششوں کے باوجود وہ توہم پرست خواتین خود ساختہ عقائد کے حصار سے باہر نہ آ سکیں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بہرحال تم انہیں معاف کر دو۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہاں الجھتے ہیں سمراٹ؟ ٹیپو کی شکست، رقیہ کی موت اور شہزادوں کے یرغمال بنائے جانے کی خبر سن کر سریتا آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے اور بہت سے غم ہیں۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے سریتا۔ ٹیپو بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اہل خانہ کسی گنہگار شخص کی بھی دل آزاری کریں، اور پھر تم تو بے گناہ ہو۔ نہیں سمراٹ، سریتا نے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، آپ کے حوالے سے میرے لیے ہر پتھر پھول ہے۔ ٹیپو نے چونک کر سریتا کی طرف دیکھا۔ اگرچہ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، لیکن آتش عشق ابھی تک بھڑک رہی تھی۔ اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے اظہار کروں تو میں نے راج ماتا کو معاف کر دیا، حالانکہ میری نظر میں وہ قصوروار نہیں ہے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد سریتا دوبارہ سلطان سے مخاطب ہوئی۔ یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہی جیسے انسانوں کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ سمراٹ، یہ لفظ میں نے اتنی بار سنا ہے کہ اب اس سے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی ہے، گویا یہ میرا ہمزاد ہے یا میری ذات کا ایک حصہ۔ سریتا نے مجیدہ بیگم کو معاف کر دیا تھا، مگر اس کے لہجے میں بڑی خلیش تھی۔ مگر میں تو تمہارا احترام کرتا ہوں، ٹیپو نے سریتا کے ذہن کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے کہا۔ صرف احترام؟ انتہائی ضبط کے باوجود سریتا کی زبان بے قابو ہو گئی۔ اس نے دو لفظوں میں سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ آپ فطرتاً ایک اعلیٰ ظرف انسان ہیں، اس لیے احترام تو اپنے خدمتگاروں کا بھی کرتے ہیں۔ ٹیپو سریتا کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا، پھر بھی اس نے گریز اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے نزدیک سچائی کا احترام کرنا ہی سب کچھ ہے۔ دادی محترمہ نے غلط بات کہی ہے۔ میں نے انہیں احساس دلانے کی کوشش کی، حالانکہ میرے اور ان کے درمیان خونی رشتہ موجود ہے، مگر میں نے سچ کی خاطر اس رشتے کو جھٹلا دیا اور تم سے معافی مانگنے یہاں تک چلا آیا۔ سلطان کا بے حد شکریہ، سریتا نے اس قدر کربناک لہجے میں کہا جیسے اس کے زخم دوبارہ کھل گئے ہوں۔ وہ ٹیپو کی زبان سے ایک لفظ سننے کے لیے زندہ تھی، مگر سلطان کے خزانہ گفتار میں وہی ایک لفظ موجود نہیں تھا۔ ٹیپو نے سریتا کی بگڑتی ہوئی حالت کو محسوس کر لیا تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے وہ چیز مانگی جو میرے اختیار میں نہیں تھی، ٹیپو نے بڑی سچائی کے ساتھ کہا۔ دور شہزادگی سے عہد فرمان روائی تک بے شمار ایسے مقامات آئے تھے جب سینکڑوں توبہ شکن حسن رکھنے والی دوشیزاؤں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بڑی سبک رفتاری کے ساتھ آزمائش کے اس مرحلے سے گزر گیا تھا۔ صلح کے بعد لارڈ کارنوالیس نے 50 منتخب فرنگی لڑکیاں سلطان کی خدمت کے لیے بطور نظر پیش کی تھیں، مگر سلطان نے یہ کہہ کر ان لڑکیوں کو واپس کر دیا تھا،
گورنر جنرل کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا کہ وہ مجبور عورتوں سے ان کی آزادیاں خرید کر انہیں انسانی ہوس کے مذبح خانے کی بھیڑ بکریاں بنا ڈالے۔ یہ لڑکیاں تیری بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں سیاست کے بازار میں فروخت نہ کر کہ ان کی رسوائی خود تیری بھی رسوائی ہے۔ لارڈ کارنوالیس کی بھیجی ہوئی لڑکیاں اس قدر حسین تھیں کہ ٹیپو کے اکثر عمرہ کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ بعض عمرہ نے اپنے ذوق ہوس پرستی سے مجبور ہو کر سلطان کی خدمت میں درخواست پیش کی، اگر آپ ان لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تو پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ جسے میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں اسی چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دے دوں۔ سلطان کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ خدا سے ڈرو، بہت سے حکمران اس حالت میں تباہ ہوئے ہیں کہ دشمن اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، اور وہ شراب کے نشے میں غرق خوبصورت کنیزوں سے دل بہلا رہے تھے۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے کہ لارڈ کارنوالیس تمہارے ساتھ کیسا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے؟ ہوس پرست عمرہ کو سلطان کا یہ طرز عمل سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ حسن فرنگ سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، مگر سلطان نے ان نیم برہنہ لڑکیوں کو حیا کا لباس پہنا کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اپنے فوجی کیمپ میں واپس آنے کے بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی ہیلن نے لارڈ کارنوالیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، سلطان ایک بہادر، غیرت مند اور حیادار انسان ہے۔ وہ دلوں پر حکومت کرنے کے انداز جانتا ہے، مگر اس کے عمرہ بہت ناکارہ اور بزدل ہیں۔ دشمن سے جنگ ہارنے کے بعد ان کی آنکھوں میں جذبوں کا خون نہیں، خوبصورت عورتوں کے جسموں کی بھوک اتر آئی ہے، اور یہی بھوکے امیر سلطان کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ ایک بار عید کے دن سلطان اپنی والدہ فاطمہ بیگم کے سلام کے لیے حاضر ہوا اور پھر انہی کے کمرے میں سو گیا۔ اسی دوران نواب حیدر علی مرحوم کی 2 منظور نظر کنیزیں اپنے کمروں سے نکل کر فاطمہ بیگم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی جہاں ٹیپو سو رہا تھا۔ نواب حیدر علی کی یہ کنیزیں جوان سال بھی تھیں اور خوبصورت بھی۔ کنیزوں نے آتے ہی سلطان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی دونوں کنیزوں پر اس کی نظر پڑی وہ شدت غضب سے چیخ اٹھا، بد نصیبوں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم میری مائیں ہو، میں قیامت کے روز اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں کنیزوں کو خواجہ سرا کے حوالے کر دیا۔ انہیں ایسی عبرتناک سزا دے کہ آئندہ کوئی کنیز میرے محل کی فضا میں بے حیائی کا زہر نہ گھول سکے۔ اپنی اسی پاک بازی کی وجہ سے ٹیپو سریتا کے جذبوں کی پذیرائی نہ کر سکا، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، تم مجھ سے وہ چیز طلب کرتی ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں اتنا تو ہے کہ مجھے اپنی کنیز تسلیم کر لیں۔ ایک بار پھر سریتا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں زندگی بھر کی ریاضت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ آج سریتا نے کھلے لفظوں میں اپنی دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اگر تم ٹیپو کے لیے ریاضت کر رہی ہو تو کل ٹیپو فنا ہو جائے گا، پھر تمہاری ریاضت بھی فنا ہو جائے گی۔ سلطان اس جان سوختہ عشق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاضت فنا کیسے ہو جائے گی؟ سریتا کے لہجے میں غیر معمولی جوش تھا۔ آپ ہی کے عشق نے مجھے اس ریاضت تک پہنچایا ہے جسے فنا کے ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے۔ ٹیپو الجھ کر رہ گیا۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولا، ابھی مجھ پر انگریزوں کا کچھ قرض باقی ہے، پہلے اس قرض سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں واپس آؤں گا۔ تمہارے اس سوال کا جواب مجھ پر قرض ہے۔ یہ کہہ کر ٹیپو جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کیا واپس آئیں گے سمراٹ؟ سریتا نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، مجھے خود ہی آنا پڑے گا۔ ٹیپو نے سید صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور واپس چلا آیا۔ 4 سال بعد ٹیپو نے تاوان جنگ کے طور پر 2 کروڑ روپے کی باقی رقم لارڈ کارنوالیس کو ادا کر دی۔ 1796 عیسوی میں دونوں شہزادے واپس آئے، مگر اس کی طرح ان کی صحت تباہ ہو چکی تھی۔ ٹیپو اپنے بیٹوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ کیا اس بدعہد لارڈ کارنوالیس نے تمہیں جسمانی آزار پہنچائے ہیں؟ سلطان نے شہزادوں سے پوچھا۔ نہیں سلطان بابا، شہزادہ عبد الخالق اور شہزادہ معیز الدین نے بیک زبان کہا، اس نے ہماری غذا اور آرام کا خاص خیال رکھا ہے۔ پھر تمہاری حالت اتنی شکستہ کیوں ہے؟ ٹیپو پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں کتنا ہی آرام میسر ہو مگر قید خانہ
پھر قید خانہ ہے۔ شہزادوں کے بجائے سید غفار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 9 عمر شہزادے سلطان کے سوال کا جواب کیا دیتے؟ انہیں خود بھی خبر نہیں تھی کہ لارڈ کارنوالیس جیسا عیار درندہ انہیں کس قسم کی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل مسلسل 4 سال تک نفسیاتی آزار پہنچاتا رہا تھا۔ جب رقیہ بانو کے انتقال کی خبر انگریزی کیمپ میں پہنچی تو لارڈ کارنوالیس نے دونوں شہزادوں کو یہ جاں-گداز خبر سناتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر تمہارا باپ چاہتا تو جلد از جلد رقم ادا کر کے تمہاری ماں کو موت سے بچا سکتا تھا، مگر وہ دولت کی محبت میں گرفتار ہے اور اسے اپنی اقتدار کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ لارڈ کارنوالیس بڑے عیارانہ انداز میں بیٹوں کو باپ سے بدگمان کر رہا تھا۔ کبھی شہزادوں سے یہ کہتا کہ تم انگریزوں کے غلام ہو اور ہمیشہ غلام ہی رہو گے، کبھی کہتا کہ تمہارا باپ بھی عنقریب ہماری اطاعت تسلیم کرنے والا ہے، کبھی کہتا کہ ٹیپو کے سارے فوجی افسر اور عمرہ ہمارے ہمنوا ہیں، آئندہ جنگ میں ریاست کی 1 گز زمین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ غرض 4 سال کے طویل عرصے میں لارڈ کارنوالیس نے ان معصوم بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا، وہ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ پھر جب شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ معیز الدین انگریز کیمپ سے رخصت ہو کر سرنگا پٹنم جانے لگی تو لارڈ کارنوالیس نے اپنی آخری چال چلتے ہوئے کہا، اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ انگریز اس کے دشمن نہیں، اگر وہ ہم سے دوستی کر لے تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ سلطنت خدا داد اپنے رتبے میں اس قدر وسیع ہو جائے گی کہ لوگ اس کا طول و عرض دیکھ کر حسد کیا کریں گے۔ جب شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ معیز الدین نے باپ سے یہ بات کہی تو ٹیپو مسکرانے لگا۔ میں فرنگیوں کی دوستی کا مفہوم خوب سمجھتا ہوں بیٹے، سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم صرف اپنی کھوئی ہوئی صحت بحال کرنے کی کوشش کرو، ان مسائل کو باپ کے لیے چھوڑ دو۔ اچانک ہندوستانی سیاست نے ایک اور کروٹ بدلی۔ لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا لیا گیا۔ پھر فوراً ہی شاہ انگلستان نے اپنے ایک اور بڑے شاطر کو بازی کھیلنے کے لیے ہندوستان بھیج دیا۔ یہ لارڈ ویلزلی تھا جس نے ہندوستان روانہ ہوتے وقت شاہ برطانیہ سے عہد لیا تھا، میں کارنوالیس نہیں ہوں کہ چند سکوں اور چند علاقوں پر قناعت کر لوں، میں شاہ کا ادنا خادم ویلزلی ہوں جو سلطنت خداداد کی مکمل تباہی سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوگا۔ شاہ انگلستان نے ویلزلی کو گلے لگایا اور وہ پورے ہندوستان کو طوق غلامی پہنانے کے عہد کر کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ سلطان ان تمام سیاسی تبدیلیوں سے بے نیاز اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا۔ فرنگی ذہنیت اس پر بے نقاب ہو چکی تھی۔ سلطان نے بارہا انگریزوں کو احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے انہیں دوسرے اہل کتاب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ٹیپو ایک شریف النفس اور بلند کردار مذہبی انسان ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ایک خاص حسن ظن رکھتا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ تمام عیسائی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اب دنیا کی ہر معاشرتی خرابی ان کے خون میں شامل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انگریز کسی معرکے میں ٹیپو سے شکست کھا جاتے تو فوراً ہی صلح کے لیے اپنا دامن پھیلا دیتے تھے، مگر جیسے ہی یہ گراں وقت گزر جاتا وہ دوبارہ بے شرمی کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیتے اور ٹیپو کے مقابل صف آرا ہو جاتے اور ہمیشہ ہندوستانی غداروں کے ساتھ مل کر سلطان کی پشت پر وار کرتے۔ فرنگیوں کی ان تمام تر ریاکاریوں کے باوجود سلطان ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتا تھا، مگر جب لارڈ کارنوالیس نے تاوان جنگ کے سلسلے میں اس کے دونوں بیٹوں کو یرغمال بنا لیا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ اہل کتاب اپنی فطرت اور مزاج میں ہندوستانی بت پرستوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، بلکہ فریب کاری میں دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرنگیوں سے مایوس ہو جانے کے بعد ٹیپو نے مرہٹوں اور ہندوستان کے دوسرے ہندو راجاؤں کی طرف دیکھا۔ میں سیاست کے تمام نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان کے سلسلے میں انگریزوں کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ ٹیپو نے مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں کے نام لکھے جانے والے خطوط میں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ فرنگی نہ میرا دوست ہے نہ تمہارا، وہ صرف اپنی غرض کا بندہ ہے اور ہر قیمت پر ہندوستان کی آزادی خریدنا چاہتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپس میں برسر پیکار ہیں اور اپنی نادانیوں کے سبب انگریز کے ہاتھوں مضبوط ہو رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی سیاسی تنازع موجود ہے
تو باہمی مذاکرات کے ذریعے اس کا تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں نے سلطان کی ان تحریروں کا بہت مذاق اڑایا اور انتہائی تحقیر آمیز انداز میں کہا، شیر میسور وقت کے آہنی پنجرے میں قید ہو گیا ہے اور اپنی مدد کے لیے دوسروں کو پکار رہا ہے، مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس فولادی پنجرے کا دروازہ اس کی موت کے بعد ہی کھلے گا۔ مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں کا ذلت آمیز جواب سن کر ٹیپو والی دکن کی طرف متوجہ ہوا۔ حالانکہ سلطان کو نظام علی خان سے کوئی توقع نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اتمام حجت کے طور پر آخری بار اپنا سفیر دکن کے دربار میں بھیجا۔ نظام علی خان کے دل میں کبھی کبھی ٹیپو کے لیے نیکی کا کوئی دھندلا سا جذبہ پیدا ہوتا تو بھی اس کا وزیر اعظم میر عالم سرگوشیاں کرنے لگتا۔ حضور، ٹیپو کے سفیر کو ذلیل کر کے اپنے دربار عالیہ سے نکال دیجیے۔ ہمارا یہ طرز عمل آداب سفارت کے خلاف ہے، نظام علی خان بہت آہستہ لہجے میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا۔ مجھے حیرت ہے کہ حضور آداب سفارت کی بات کر رہے ہیں۔ میر عالم کی سرگوشیاں کچھ اور گہری ہو جاتی۔ موسم کے تیور دیکھیے اور صرف اپنے وجود کا ذکر کیجیے جسے اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں۔ حضور نے شاید اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ اس وقت دربار عالیہ میں انگریز بہادر کے نمائندے بھی موجود ہیں اور وہ گہری نظروں سے آپ کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیپو کے سفیر کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک نہیں کیا تو گورنر جنرل لارڈ ویلیزلی براہ راست اسے اپنی توہین سمجھیں گے۔ نظام علی خان ایک آہ سرد کھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ میر عالم کے ہاتھوں میں کٹ پتلی تھا اور میر عالم کی ڈوریاں فرنگیوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہندوستانی سیاست کی بساط پر عجیب رقص ہو رہا تھا۔ تمام مہرے اپنے انجام سے بے پرواہ بڑے والہانہ انداز میں ناچ رہے تھے اور انہیں نچانے والے محض چند انگریز شاطر تھے۔ بس ایک ٹیپو سلطان تھا جس نے اس رقص میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کپتان جیمز کریگ پیٹرک دربار دکن میں ریزیڈنٹ کی حیثیت سے موجود تھا۔ نظام علی خان نے اسے حشمت جنگ کا خطاب دیا تھا۔ کپتان پیٹرک ایک اوباش فطرت انسان تھا۔ اس کی اکثر راتیں ایک ایسے مکان میں گزرتی تھیں جو ریزیڈنسی کے قریب واقع تھا۔ اسی مکان میں عاقل الدولہ کی نواسی خیر النساء بیگم بھی رات کو ٹہرا کرتی تھی۔ خیر النساء سے میر عالم کا بھی قریبی رشتہ تھا۔ کپتان پیٹرک کو یہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ وہ اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا۔ میر عالم خیر النساء سے اکثر کہا کرتا تھا، اب انگریز ہی ہندوستان کی قسمت کا مالک ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کپتان پیٹرک کی قربتوں سے فائدہ اٹھائے۔ خیر النساء بھی مزاجاً ایک بے راہ لڑکی تھی، کچھ اس کی اپنی فطرت اور کچھ خاندان والوں کی بے حیائی۔ غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر بے غیرتی کا ایک نیا افسانہ ترتیب دے دیا۔ کپتان پیٹرک روزانہ رات کو اس مکان میں داخل ہوتا اور خیر النساء بیگم کے ساتھ دادے عیش دے کر صبح کے دھندلکے میں ریزیڈنسی واپس چلا جاتا۔ کچھ دن تو صرف حویلی کے بامودر ہی سیاہ کاری کے اس مناظر کو دیکھتے رہے۔ پھر جب محلے کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے تو کپتان پیٹرک نے خیر النساء بیگم کو اپنی ریزیڈنسی کے مکان میں داخل کر لیا۔ یہ خیر النساء بیگم کی حسن کی خیرات ہی تھی کہ میر عالم وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچا تھا۔ اگرچہ وہ نظام علی خان کا مصاحب خاص تھا، لیکن والی دکن اس سے زیادہ اسے کوئی دوسری حیثیت دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب کپتان پیٹرک نے وزیر اعظم کے لیے میر عالم خان کا نام پیش کیا تو نظام علی خان بھڑک اٹھا۔ وہ ایک خوشامدی کے لباس میں زیادہ اچھا لگتا تھا۔